اللہ کو اپنا دکھ سنانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی کارگزاری سنانا چاہتا ہے، اپنے حالات رکھنا چاہتا ہے، تو وہ نماز پڑھ لے، وہ نماز پڑھ لے۔ اب جو آدمی یہ چاہتا ہے، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے گفتگو کروں، اللہ کو اپنی بات سناؤں، تو وہ کیا کرے؟ وہ نماز شروع پڑھ دے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور جو یہ چاہتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے بات کرے، تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ اب معراج کا یہ کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا یہ معراج کا سبق ہے، اس کو ہم سارے بھول گئے۔ نہ مرد نماز پڑھتے ہیں، نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، حالانکہ نماز اتنا بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے، اللہ کی قسم اتنا بڑا۔ نماز تھکاوٹ کو دور کرتی ہے، نماز پریشانیاں دور کرتی ہے، انسان کی الجھنیں ختم کرتی ہے، انسان کے دکھ ختم کرتی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں بھائی سعید انور صاحب، انہوں نے ایک رائے گنج میں ایک بزرگوں کو ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں کمرے میں نہیں تھے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو وہ واپس آئے تقریباً رات 1 بجے کے قریب۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا آپ 2-4 منٹ انتظار کرو، تو میں نے 2 رکعت نفل پڑھ لوں، میں سفر سے واپس آیا ہوں۔ اب انہوں نے نفل شروع کر دیے۔ اب جیسے ہی انہوں نے نفل پڑھے تو 2 رکعت نفل 2.5 گھنٹوں میں ختم کی۔ وہ بھائی سیدنا کہنے لگے میں جلدی سے آگے ہوگا کہ اگلے 2 نفل نہ شروع کر لیں۔ تو میں نے کہا حضرت 2 نفل آئے آپ سفر سے اتنے تھکے ہوئے اور نفل بھی اتنے لمبے کر دیے۔ ان کا او ہو، مجھے تو پتہ نہیں چلا اتنا ٹائم گزر گیا۔ اصل میں صحیح بھائی یہ بات یہ تھی کہ میں تھک گیا تھا، میں تھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا اپنی تھکاوٹ کو تھوڑا دور کر لوں، تو نماز تو تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ اور آج ہماری گنگا الٹی چلتی ہے، ہم تھک جائیں، ہمارے سر میں درد ہے، ہماری ٹانگوں میں درد ہے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم نماز کی طرف پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پہلی بات پڑھتے ہی نہیں ہے، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو نماز پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی دل تنگ ہوتا تھا، جب بھی آپ پریشان ہوتے تھے، جب بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہمیشہ آپ نے صحابہ کو بھی اعمال میں لگایا۔ ایک صحابی آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں مال میں برکت نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن سمجھ نہیں آتی جہاں جاتا کہاں ہے، استعمال کہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کیا کام کرتے ہو، ایک دکان ہے دوسری کر لو، یہ کاروبار ہے تو فلانا کاروبار کر لو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے اعمال میں لگایا۔ آپ نے فرمایا ادیم الطہارہ، آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ اللہ